کرتے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے قبلہ صاحب، قبلہ محترم صاحبزادگان، میرے دوستوں، پیر بھائیوں، مہربانوں، وہ حاجی صاحب سے محبت کرنے والے دوست سارے، اللہ پاک میری آپ کی آج کی حاضری قبول فرمائے۔ 10ویں محرم ہے۔ اس مہینے کو اسلام سے پہلے بھی ایک خاص نسبت تھی، اور اس مہینے کو اسلام کے بعد بھی ایک خاص نسبت ملی۔ میرے نبی پاک کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مکہ اور مدینہ کے لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا کہا ہے؟ 10 محرم کو اس لیے روزے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی اور فرعون کا لشکر غرق ہوا۔ مکے والے فرعون پارٹی نہیں تھے، موسیٰ پارٹی تھے۔ کبھی مولویوں کے خدا آنکھیں کھولے، کافر 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 رٹ لائی۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھتے تھے۔ جب میرے آقا مدینے آئے تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے یہی بات بتائی، اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی تھی اور فرعون کو غرقی ملی، تو آپ نے فرمایا ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تم ایک روزہ رکھتے ہو، ہم 2 روزے رکھیں۔ لیکن بات دیکھیں غور سے، روزہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، روزہ اسلام سے پہلے موجود تھا، حج اسلام سے پہلے موجود تھا، نماز اسلام جو حج کرتے تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی میں اپنے آقا کے آباء و اجداد کی تہذیب بیان کرتا چلا۔ آج بھی لوگ روزے رکھتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ اس وقت رکھا جب فرض روزے نہیں آئے تھے۔ فرض روزے آئے تو پھر یہ روزہ نفلی ہو گیا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کربلا تک یہ روزہ نفلی رہا، مگر کربلا کے بعد نفلی نہیں، محبت کا روزہ بن گیا۔ آج دنیا سید الشہداء کی محبت میں لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی محرم کے 10 رکھتا ہے، کوئی 1 رکھتا ہے، نفلی روزے، مگر محبت کے روزے۔ آج کا دن آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کربلا میں اس وقت کا ٹائم کیسا گزر رہا ہوگا۔ میرے امام نے کتنی جرأتوں سے اپنے بچے قربان کیے، بھتیجے قربان کیے، بھانجے قربان کیے۔ یہ وہ ایک قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کہ جی بچہ ذبح کرنے لے گئے۔ آج تک دنیا عید منا رہی ہے، دمبے ذبح کر رہی ہے کہ جی اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دمبا بھیج دیا۔ اب خدا جانے وہ دمبا کہاں سے آیا، کہتے جنت سے آیا۔ میں کہا جنت میں بھی دمبے ہوئے تو بنے گا کیا؟ مولویوں کے مسئلے ہیں۔ ہاں جی ادھر ادھر تو لوگوں کے دمبے ہوں گے، پھر جبریل نے اٹھایا کہاں سے؟ اللہ پاک معافی دے۔ یہ تہذیب کہانیاں ہیں، تہذیب کہانیاں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کو لے گئے تھے جی، ان کو جی ذبح کرنے، وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسماعیل دونوں ذبح نہیں ہوئے۔ آج عید منائی جاتی ہے، علماء کرام تقریر فرماتے ہیں بیٹا ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو، جس نے باپ کی بات مانی، قربانی کے لیے راضی ہو گیا،
پوری تقریریں آپ سنتے ہیں عید کی ساری، خدا گواہ بیٹا ہو مسلمانوں کو عقل ہی نہ آئی، بیٹا ہو تو رسول عربی جیسا ہو، اس سے بہتر بیٹا دنیا میں کون ہوگا؟ اس سے زیادہ شجاع کون ہوگا؟ اس سے زیادہ حیا والا کون ہوگا؟ اس سے زیادہ عزت والا کون ہوگا؟ وہ نبیوں کا تاجدار ہے۔ پر بیٹا ہو وہ تو ٹھیک درست ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، تو میرے حسین سے پوچھ، وہ بیٹا ہو تو عون جیسا ہو، بیٹا ہو تو محمد جیسا ہو، بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو، بیٹا ہو تو علی اصغر جیسا ہو، میرے ساتھ بات کروا، اولاد ہو تو قاسم جیسا بیٹا۔ بچوں نے ضد کر کے اپنے نانا کو، دادا کو، باپ کو میدان میں اس وقت تک نہیں جانے دیا جب تک خاندان نبوت کا ایک بچہ بھی زندہ تھا۔ بچہ پہلے شہید ہوئی، بچے پہلے شہید ہوئے۔ میرا امام آپ جاتے تھے، لاشوں کے ٹکڑے اٹھاتے تھے، چادر میں ڈالتے تھے اور واپس لے آتے تھے، اور آسمان کی طرف، خدا کی طرف دیکھ شکر ادا کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، ام سلمہ یہ بوتل لے لو۔ ان کا حضور اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں مٹی ہے۔ حضور یہ کس لیے رکھوں؟ فرمایا رکھو، جس دن میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، اس مٹی میں، یہ مٹی ہے اس بوتل میں، یہ خون بن جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 ازدواج مطہرات تھی، دیا اسی کو، ساری دنیا سے چلی گئی تھی، اسی کو دیا جو کربلا تک زندہ تھی۔ یہ علم نبوت کی بات ہے۔ یہ آج کا دن، میرے 10ویں محرم کا دن، میرا سرور کائنات کربلا میں ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی کو کافروں نے گھیرا، تھوڑی دیر کے لیے باغیوں نے گھیرا، اونگ آئی، میرے سرور کائنات نے فرمایا عثمان پانی بند ہے، کھانا پینا۔ عثمان تم میرے پاس آ کے کھانا پینا پسند کرو گے؟ یہاں کرو۔ عثمان غنی کے پاس آنے والا، کوثر کے پانی کے وعدے کرنے والا، اسے حسین کا نہیں پتا تھا۔ وہ کربلا کی کہانی، خدا کے رسول کی کہانی ہے، ایک ایک شیر نکلتا تھا، نانے پہ نظر پڑتی ہوگی، نانا کھڑا ہے، وہ ایک ایک ببر شیر درجنوں کو مارتا تھا اور شہید ہو جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے خواب میں سرکار دو عالم، چچا زاد بھائی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے آقا سرور کائنات کے کپڑے میلے تھے، جس میں عطر پہ مٹی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس حالت میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا عباس میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ یہ صحابی رسول کی روایت۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ جو ہم اپنے نبی کی آل کو یاد کرتے ہیں، یہ آل وہ آل ہے جس پر درود پڑے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد اولاد محمد۔ یہ وہ ہیں جن پر درود پڑے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ درود کا حصہ ہے۔ مسئلہ سمجھا دوں، صحابہ براہ راست درود کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سوال کیا، صحیح بخاری میں، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے آپ کو سلام کیسے کیا جائے، آپ فرمائیں آپ پر اور آپ کی آل بیت پر درود کیسے بھیجا جائے۔
سوال ہی اسی بات پر تھا۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ درود پڑھے محمد پر، آل محمد پر، ابنائے محمد پر، اولاد محمد پر۔ میرے بھائی بات سنیں، درود انہی کا حق ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ حرام قرار دیا تھا۔ یہ میرے نبی کی آل بیت ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پہ صدقے حرام تھے۔ حج کا مہینہ تھا، میرے آقا کا شہزادہ مکے سے اس وقت نکل رہا تھا جب دنیا حج کے لیے بناؤں کو اور فاتحوں کو جا رہی تھی، بجائے حج کرنے کے لیے حرم پاک چھوڑا جا رہا تھا۔ صحابہ نے سمجھایا، عزیزوں اور رشتہ داروں نے سمجھایا کہ تنہا کوفے کو نہ جائیں۔ عقلی دلیلیں کھڑی رہ جاتی ہیں۔ میرے دوستو، یہاں کوئی بی اے پاس بیٹھا ہوگا، ایم اے پاس بیٹھا ہوگا، ایم بی اے بیٹھا ہوگا، یہ تیری میری تعلیم یہاں کام نہیں کرتی، انسانی عقل کام نہیں کرتی۔ میرے حسین کو مشورہ دیا گیا، امام زمانہ مت جائیں، اکیلے مت جائیں، فوج اکٹھی کرتے، بندے اکٹھے کرتے، یمن کی طرف نکل جائیں، فوجیں اکٹھی کرتے ہیں، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ بنو امیہ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے خواب میں ایک حکم دیا گیا، وہ حکم انہوں نے بتایا کسی کو نہیں، مجھے حکم مل چکا ہے، میں نے جانا ہے، میرے مصطفیٰ کے وعدے کی تعمیل ہونی ہے۔ ام سلمہ، تیری بوتل میں مٹی میں خون بننا ہے، سرکار کا وعدہ پورا کرنا ہے، میں نے جانا ہے۔ یہ قافلہ جس میں 19 یا 20 گھرانہ نبوت کے فرد تھے، باقی خادم تھے، نوکر تھے، ملازم تھے، جانثار تھے، یہ قافلہ پھر کربلا کی زمین پر جا پہنچا اور وہ ڈیرے لگائے۔ سب سے پہلے بنو امیہ کی جو فوج روکنے آئی تو اس کا لشکر کا سالار حر تھا، عصر کا وقت تھا، میرے امام نے اذان دلوائی، حر بڑا لشکر لے کر آیا تھا، یہ 70 بندے تھے۔ فرمایا حر تو جماعت کرائے گا؟ میں نے کہا نہیں حضور، جماعت تو امام ہی کراتے ہیں، نماز تو نبی کا نواسہ ہی پڑھائے گا، ہم کون ہیں امام بننے والے؟ دنیا نقشہ دیکھ رہی ہے، آگے میرے نبی کا شہزادہ کھڑا ہے، پیچھے دشمنوں کی فوج کھڑی ہے، نماز ادا ہو رہی ہے۔ کیسی نمازیں ادا کی گئی؟ رات کا وقت ہوا، شام کا، سید الشہداء نے لوگوں کو بلایا اور پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ انہوں نے تعارف کرایا، آپ نے فرمایا زمین کا مالک کون ہے؟ فرمایا فلاں فلاں قبیلے مالک ہیں۔ فرمایا ان کو بلاؤ، میں ان سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ اس زمین کا مقدر تھا، میرے نبی کی آل کا ہے، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، سیراب کر گیا تجھے خونے لگے رسول۔ زمین خرید لی۔ میرے نبی کے نواسے کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ دفن کسی اور کی زمین میں ہو۔ یہ کربلا کی زمین ملکیت ہے میرے آل رسول کی۔ زمین خرید لی، پتہ تھا قافلہ آگے نہیں جا سکتا، ہر چیز جانتے تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 7 محرم سے پانی باندھ بھوکی تھی، پیاسی تھی، مگر میرے خیال میں روزے دار ہو گئی، روزہ رکھ لیا۔ پانی، گرمی، صحرا، چھوٹے بچے،
وہ گھر میں فریج ہوتی ہے، بوتلیں پڑی ہیں، روح افزا پڑا ہے، پر کہتا ہے نہیں یہ نہیں پینا، ابھی میرا روزہ ہے۔ کھانے کی نعمتیں ہیں، روزہ ہے۔ عمر فاروق نے دریائے نیل کو حکم بھیجا کہ تو انسانوں کی قربانی لیتا ہے تو تجھ میں پانی آتا ہے، اگر تو میرا رکا قبول کر اور بغیر انسانوں کے قربانی کے تجھ میں طغیانی آئے نہ آئی تو میں اپنا کوڑا لے کر آ رہا ہوں۔ عمر فاروق کا آرڈر گیا، دریائے نیل میں پانی آ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر لاہور کے شاہی قلعے میں آرام کر رہا تھا، راوی شور مچا رہا تھا۔ اس نے کہا شور مت کر، دور ہو جا، راوی راستہ بدل گیا۔ راوی راستہ بدل گیا۔ خواجہ خواجگاں بابا جی شاہ نور محمد چرائی نے پہاڑ میں عصا مارا، پانی جاری ہو گیا۔ خدا کی قسم نبی کی آل کا صاحبزادہ اپنی جوتی کی ایک کھر مارتا، پانی کے دریا چل پڑتے۔ پیاسوں کی کہانی نہیں، کوئی معصوم فرات کو اشارہ کرتا اورنگزیب کہاں اور میرا حسین کہاں، ہاتھ سے اشارہ کرتا، دریا رخ بدل دیتے، مگر میرے نبی کی آل روزہ رکھ گئی۔ جس نبی نے عثمان سے کوثر کے پانی کا وعدہ کیا، علی اصغر کو بھی کہا نہ بیٹا اب نہیں، اب کوثر کا پانی پینا ہے، اپنے نانے کی نہر پہ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھوکے پیاسے اللہ کی محبتوں میں روزہ دار لوگ، روزہ اس لیے تھا، میں یقین دلا دوں یہ کوئی بڑی کرامت نہیں ہے، میرے نبی کی آل کا کوئی بندہ آنکھ کا ہاتھ کا اشارہ کرتا فرات قدموں میں آ جاتا۔ وہ رضاؤں پہ راضی رہنے والے ہیں۔ یہ طریقت کا، فقیری کا، ولایت کا سب سے بڑا مقام ہے جب وہ رضاؤں پہ راضی کھڑے ہوتے ہیں۔ یا جو آج مالک کی مرضی، کل وہ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، زمین کانپ اٹھی، فرشتے چیخ اٹھے، وہ تو ایک اسماعیل تھا، میرے حسین کا پورا گھرانہ تھا، میرا سرور کائنات نظارہ کر رہا تھا، کسی بیٹے نے کمزوری تو نہیں دکھائی۔ ایک ایک لاش، بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے چادر میں ڈالنے، واپس لانا۔ اللہ گواہ میرے حسین کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آیا۔ اگر کربلا میں حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اسلام کی تاریخ شرمندہ ہو جاتی نہیں ہے۔ کہتے نا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ نہیں آنسو بہائے، اگر ہم آنسو بہائیں تو جائز ہے، اور ہمارے پاس ہے دینے کو کیا کہ نبی کی آل کو چار آنسو بھی نہ دے سکے۔ رونا شریعت میں جائز ہے، ماتم کرنا منع ہے۔ میرے محترم دوستو، نبی کی آل کا وارث بھی سنی ہے، نبی کی آل کا وارث بھی سنی ہے، نبی کے دین کا وارث بھی سنی ہے، علی کی نماز کا وارث بھی سنی ہے۔ یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں یہ 100% وہ نماز ہے جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پڑھی ہے۔ علی کی نماز کا وارث سنی ہے، نبی کے دین کا وارث سنی ہے، نبی کی آل کا وارث سنی ہے۔ کسی پہ تنقید مقصود نہیں۔ ہمارے دوست فقہ جعفریہ والوں نے 8-10 بندے امام مان لیے، امام حسن حسین حضرت علی کو نکالیں، باقی رہ گئے
12 میں سے 3 گئے، 9 رہ گئے، 1 غائب ہو گیا، پیچھے 8 رہ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے نبی کریم کی 8 اولاد کی 8 نسل، علی کرم اللہ وجہ کی 8 نسلیں، ان میں سے 8 بندے مان لیے، باقیوں کے منکر ہو گئے۔ اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ سادہ سا بٹھا رہے تھے کہ یہ حاجی صاحب کا پوتا ہے میں دیکھے اولاد تو اولاد ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، مہربانوں، میں آپ کو یقین دلاؤں، اولاد فاطمہ کو صرف اس کی 10 پشتوں میں سے 8 بندوں کو مانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور شادیاں بھی کی، اس اولاد کو بھی وہ نہیں مانتے، امہات المومنین کو نہیں مانتے، حضرت علی کے بھائی جعفر کی اولاد کو نہیں مانتے، حالانکہ حضرت عقیل کی اولاد کو نہیں مانتے، عقیل بن ابی طالب، حالانکہ اسی کا بیٹا مسلم بن عقیل ہے جو کوفے گیا تھا، جسے میرے امام نے بھیجا تھا، وہ مسلم بن عقیل تھا۔ میں نبی کی آل بیت کی کہانی بیان کر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا، حضور کی دنیا سے پردہ پوشی کے موقع پر زندہ تھے۔ یہ موقع نہیں مسئلے سمجھانے کا، محبت کا موقع ہے، پر میرے آقا نے وصیت فرمائی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میری آل بیت کرے، میری تجہیز و تکفین میری آل بیت کرے۔ میرے آقا کو غسل دینے والوں میں حضرت عباس چچا تھا، 2 ان کے جوان بیٹے تھے، حسن بن عباس، فضل بن عباس۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عباس کے بھتیجے تھے۔ یہی 4 بندے تھے آل بیت میں سے جنہوں نے میرے آقا کو غسل دیا۔ ایک غلام زادہ تھا، ایک حضور کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا تھا، جسے سرور کائنات نے اسی طرح گود میں پالا ہے جیسے حسن و حسین کو پالا ہے، اس کا نام اسامہ تھا۔ آپ بھی اپنے نوکروں ملازموں کے بچے گود میں لیتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ملازموں کے بچوں سے، نوکروں کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، توہین ہوگی نا۔ ہماری عزت پہ فرق آ سکتا ہے، مگر وہ تو جہان کی عزت والا سرور کائنات تھا جس کی گود میں غلاموں کے بیٹے پلے ہیں۔ قربان جاؤں، وہ اسامہ پانی لا رہا تھا، دے رہا تھا، میرے آقا کو غسل دیا گیا، آل بیت تمہارے سامنے آ گئی۔ حضرت عباس آل بیت میں، ان کے بچے آل بیت میں، امہات المومنین آل بیت میں، جو گھر کا ہی انکار کر دے۔ نبی کی ساری آل بیت کو ماننے والا سنی اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آل بیت میں سے صرف 8 بندوں کو ماننے والا۔ یہ اسی طرح ہے نا، جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ منکر حدیث ہے، وہ آدھی حدیثیں نہیں مانتے۔ سنی ہی نبی کے دین کا وارث ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا، پانی آگے آگے، دوستی اس کی غلط لوگوں کے ساتھ تھی۔ نوح علیہ السلام کو اس نے پکارا، ابا میں ڈوبنے لگا۔ باپ نے خدا کے آگے دعا کی، اللہ کریم یہ میرا بیٹا ہے، نوح کا بیٹا ہے، ڈوبنے لگا۔ تو اللہ نے یہ انکار نہیں کیا کہ یہ نوح کا بیٹا نہیں، فرمایا بیٹا تیرا ہے، پر فرمایا لیسا من آلی، بیٹا تیرا ہے، تیری آل نہیں ہے۔ آل تو وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ دادا کے دین پر ہو، صرف نسل سے آل نہیں ہوتی، اس کے دین کو تھامنے والے آل ہوتے ہیں۔ وہ کوئی شاہ معین الدین اجمیری ہوگا جو آل رسول ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہوگا جو آل، کوئی حضور غوث پاک ہوگا جو آل رسول ہے۔ میری بات سنو، آل تو وہ ہے جس نے اپنے نانے کا دین سنبھالا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے دوستو اس درود پاک میں میرے آقا کی وہ ساری آل شامل ہے جو آج تک موجود ہے، جو وہ آل بیت جو وہاں سے شروع ہوئی،
جو آج تک موجود ہے وہ ساری کی ساری اہل بیت کے لیے ہم سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، درود کے بغیر نماز، میرے آقا کی اولاد پر سلام بھیجے بغیر نماز، میرے آقا کی اولاد پر کی آل کی لیے دعا کیے بغیر نماز۔ اب ادھر لشکر یزید کھڑا ہے، ابن زیاد کا لشکر کھڑا ہے۔ یہ ابن زیاد کون تھا، میں کیسے تعارف کراؤں، ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیاد بن سمیہ نام کا ایک آدمی حضرت علی کا ڈیڈیکیٹڈ واریر تھا، بڑا جرنیل تھا، لڑنے والا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے سوچا کہ اس کو حضرت علی سے ہٹایا جائے۔ انہوں نے کچھ صحابہ گواہ بنا کر پیش کیے کہ دور جہالت میں ہمارے باپ کے ابن زیاد کی ماں سے ناجائز تعلقات تھے، صحابہ نے گواہی دے دی، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ میں بڑی مشکلیں ہوتی ہیں زندگی میں، سچ بولنا بھی بڑی مشکلیں ہوتی ہیں۔ کتھے حضرت علی کا دور، کہاں زمانہ ہے جہاں 40 سال کا پرانا کسی بدکاری حضرت علی کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ہوئی زیاد ہے، اس کے بیٹے کا نام ابن زیاد تھا جو کربلا میں کھڑا تھا میرے آلہ رسول کے سامنے۔ زیاد بن سمیہ کا بیٹا۔ میرے دوستو، کربلائیں دنیا کو ایک سبق دے گی، سوائے 6 آدمیوں کے تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ میرا حسین بیعت کر لیتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ کیا آج آپ معاذ اللہ کسی کوئی صحابہ کی شان میں کمی کر سکتا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی؟ مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح حدیث وہ ہے جس کا راوی کامل ایمان والا، اور جو کامل ایمان والے تھے وہ یزید کی بیعت کرے، پھر کامل ایمان والا مسئلہ بڑا مشکل نظر۔ جنہوں نے جبر سے کی وہ تو معافی ہے، جن سے ظلم سے بیعتیں لی گئیں وہ معافی ہے، جنہوں نے خوشی سے کی ان کا حشر کیا ہو۔ صحابہ نے، ہزاروں صحابہ نے بیعت کر لی، میرے نبی کا نواسہ بیعت کر لیتا کیا فرق پڑتا تھا؟ مگر اسے پتا تھا نہ انہوں نے مجھ سے بیعت لینی ہے نہ میں نے ان کی بیعت کرنی ہے۔ اسے پتا تھا کربلاؤں میں کیا ہونا۔ رات کا اندھیرا ہے، 9 محرم کی شام ہے، رات ہے۔ آپ نے اپنے خادموں کو بلایا، غلاموں کو بلایا، عزیزوں رشتہ داروں کو بلایا اور کہا دیکھو میں تمہیں سچے دل سے خوشی سے اجازت دیتا ہوں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، کیوں اپنی جانیں گواتے ہو؟ یہ بھی تو ایک تاریخ کا جرنیل تھا۔ اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ، انہیں صرف حسین کی گردن چاہیے، میں اپنی گردن پیش کر دوں گا، مگر تم اپنی گردنیں کیوں مرواتے ہو؟ سارے چلے جاؤ۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی کہا، اپنے غلاموں کو، خادموں کو کہا۔ ادھر ادھر نظر ماری، کوئی چہرہ، فرمایا ممکن ہے، روشنی ہے، مجھے تمہارے چہرے نظر آ رہے ہیں، سامنے جانا مشکل ہے، چہرے نظر آ رہے ہیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، میں لائٹ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں جس نے جانا ہے نکل جاؤ۔ پر انہوں نے کہاں نکل جاتے؟ وہ تو وہ کھڑے تھے جنہوں نے قیامت تک زندہ رہنا تھا، قیامت تک زندگی پانے والے ساتھ کھڑے تھے، ایک بندہ نہیں کیا۔ مقدر بدلتے ہیں۔ میرے امام کا راستہ روکنے کے لیے جو پہلا لشکر یزید کا ہے اس کا کمانڈر ہور تھا۔ کچھ نمازیں میرے امام کے پیچھے پڑھ لی، تقدیر بدلنے والی تھی۔ 50,000 کا ابن زیاد کا لشکر ہے، سامنے 70 آدمی ہیں، 19 نبی کے گھرانے کے ہیں، باقی ان کے خادم اور ملازم ہیں، کوئی فوج نہیں ہے، فوج نہیں ہے۔ سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اور یزید کے لشکر سے نکلا، آہستہ آہستہ میرے امام کی طرف چلنے لگا۔ شمر نے آواز دی، ہور کہاں جاتے ہو؟ میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بدبخت،
اللہ کے رسول کے نواسے کو بنا نہیں دیتا، اپنے بھانجے کو بنا دیتا ہے۔ میں تیری بنا نہیں لیتا۔ اکیلا اور لشکر حسین میں چلا گیا، ہاتھ چومے، پاؤں چومے، حضور ایک بات مجھے لکھ دیں، آپ مجھے لکھ کر دیں کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اور کو پتا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، جنگ شروع ہوگی، 70-75 کہاں، 50,000 کہاں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ پر وہ زور دے رہا ہے مجھے لکھ کے دیں۔ ظاہر ہے وہ چمڑے کے ٹکڑے، وہ کاغذ صحراؤں میں رہ جانے تھے، مگر وہ مطالبہ کر رہا تھا مجھے لکھ کے دے کہ اور غلام۔ میرے حسین نے کہا جا، اور تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے تو قیامت کو بھی ہو ہوگا۔ یہ جو عہد نامے کربلا کی سرزمین پر لکھے جا رہے تھے، ریتوں میں دفن ہو جانے تھے، مگر آسمان کے فرشتے ان عہد ناموں کی تکمیل کر رہے تھے، کھڑے تھے۔ تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے تو قیامت کو بھی ہو رہا ہوگا، آزاد ہوگا۔ اس کو یقین تھا۔ تحریر لکھوائی، جنگ شروع ہوئی تو گھرانہ نبوت سے کوئی بندہ سب سے پہلے نہیں نکلا، سب سے پہلے جو نکلا اپنے ماموں سے، رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے وہ حر نکلا۔ دیکھ لو جان بڑی قیمتی چیز۔ ساری بیعتیں اپنی جگہ، بیعت رضوان اپنی جگہ۔ میری بات غور سے سن، جنگ احد بدر کے مقام پر حضور کی دعائیں ایک جگہ، مگر خدا کی قسم جو بیعت حر کرنے نکلا ہے وہ بیعت کسی اور نے کی نہیں ہے۔ میرے نبی کے نواسوں کے قدم کربلا میں چوم رہا ہے، حضور بس تھوڑا سا لکھ دو، اگلا مسئلہ حل ہو جائے۔ فرمایا جا، اور تو قیامت کو بھی ہو رہا ہے، لکھ کے دو اس کو۔ سب سے پہلا کربلا کے شہید حر تھا۔ اس کے بعد میرے آقا کے گھرانے کی باری آئی ہے۔ اب زور کا وقت ہو رہا ہے، میرے خیال ہے گھرانہ ختم ہو چکا تھا، اب تو حسین تیاری کر رہا تھا۔ وقت ہو گیا، 2:30 کا وقت ہو گیا، کربلا کے اس صحرا میں خاندان ختم ہو چکا ہوگا، اب میرا حسین تیاری کر رہا ہوں۔ ایک ایک کو میرے حسین نے ایک ایک بیٹے کو سہارا دے کر گھوڑے پہ سوار کیا، ایک ایک شہید کی لاش اکٹھی کر کے لائے۔ 56 سال عمر تھی میرے شہزادہ حسین، سب کی لاشیں واپس آئیں مگر نہیں آئی تو میرے مولا حسین کی لاش واپس لانے والا کوئی نہیں تھا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، مجھے کون سوار کرائے گا؟ سارا خاندان ختم ہو گیا، سارے خادم ختم ہو گئے، سارے غلام ختم ہو گئے، گھوڑے پہ سوار ہونا ہے، زین بندی ہے، کون اس کربلا کے میدان میں مجھے بھیجے گا؟ آپ نے ادھر ادھر نظر ماری، اتنی دیر میں بہن دوڑتی ہوئی آئی، سیدہ زینب، اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر پاؤں رکھے، میرے کندھے پہ میرے امام پاؤں رکھ اور جا گھوڑے پہ سوار ہو جا۔ بہن اپنے بھائی کو دولہا کو بھیج رہی، جا تو کربلا کا دولہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی کرم اللہ وجہ بناست حسین سرداد کے نداد، دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہاں آمین۔ زندہ باد، بسم اللہ، زندہ باد۔ دوستو یہی دن تھا نا، یہی وقت ہوگا نا، کہیں
وہ بیبیاں جن کے چہرے سورج نے نہیں دیکھے، وہ بیبیاں جن کے گھروں میں فرشتے نہیں آ سکتے تھے، سیدہ زینب ہی نکلی کہ بھائی کو سہارا دے کے گھوڑے پہ سوار کر. بڑی جرتوں والی بیٹی تھی، علی کی بیٹی تھی، شہنشاہ ولایت کی بیٹی تھی، شیر خدا کی بیٹی تھی. کہا بھائی جا، ابھی تیری بہن زندہ ہے، بیٹھ گھوڑے پہ. اپنے ویر کو بٹھایا، نظارہ کیا، شام ہو گئی، میرا حسین شہید ہو گیا، کئیوں کو مارا، گھیر کے شہید کیا. دوستو، میرے نبی کے نواسے کے لباس لوٹ لیا بنو امیہ نے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں جو تھی وہ انگلیاں کاٹ لی، انگوٹھیاں اتاری نہیں ہیں. گردن کاٹنے والے گردن کاٹ کے لے گئے، باقی جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے. یہ بیعت کا مسئلہ تھا، یہ بیعت کا مسئلہ تھا، یہ بیعت کا مسئلہ ہے. لاشوں اس ناش پہ باقی لاشیں تو میرا امام سنبھال کے لے گیا تھا، مگر ایک رہ گئی تھی جس پر گھوڑے دوڑائے جا رہے. رات کا اندھیرا تھا، اندھیرا ہوا، دن کے اجالے میں تو زینب نکل نہیں سکتی. آہستہ آہستہ گئی، وہ پورا گھرانہ اجڑ گیا، بھائی بھتیجے کوئی چیز باقی نہیں رہی. آہستہ آہستہ یہ شیر بھی یاد یقین کریں، کسی کا کوئی عزیز کسی غیر آباد جگہ پہ پڑا اور رات کا وقت تو خوف کے مارے اکیلا آدمی جا ہی نہیں سکتا پاس، مگر وہ شیر دل کی خدا کے شیر کی بیٹی تھی. آہستہ آہستہ سید الشہداء کے قریب آئی، ساری حالت دیکھی، ساری حالت دیکھنے کے بعد مدینے کی طرف منہ کر لی. تم یا رسول اللہ کہتے ہو، دین جن کے گھر میں پیدا ہوا، شریعت جن کے گھر میں نازل ہوئی، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ حسین ہے، سر بھی نہیں ہے، بازو بھی نہیں ہے، انگلیاں کٹی ہوئی، یہ حسین ہے. تاریخ کا یہ ایک فکرہ بہت کروڑوں، وہ جو شیر کہہ گئے ان سے بنائے یا رسول اللہ توجہ فرماؤ، یہ حسین، یہ حسین. قیدی لی جائے گئے، وہ بیبیاں جن کو کبھی سورج کی روشنی نہیں دیکھا تھا، ان کے ہاتھ باندھے گئے، اونٹوں کی دموں سے رسیاں باندھی گئیں. اونٹوں پہ بنو امیہ کا لشکر سوار تھا، نبی کی بیٹیاں پیدل چل رہی تھی. یہ قافلہ کربلا سے شام جا رہا تھا. ظلم کی انتہا ہے، یزید کا دربار ہے. نبی کا گھرانہ پیش کیا جاتا ہے لٹا ہوا. یزید کہتا ہے سیدہ زینب سے، دیکھا تمہارے خدا نے تمہیں کتنا ذلیل کیا. سوال دیکھو، اس کا خدا سے تعلق ہے. بی بی جواب دینے لگی، اذان شروع ہو گئی زور کی. میں نے کہا وقتوں کی کہانیاں ہیں. اذان شروع ہو گئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. بی بی صاحبہ خاموش ہو گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. بی بی صاحبہ خاموش کھڑی رہی. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب کہا تو آپ نے کہا یزید یہ محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے جس کی یہ گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حصے دیے، ہمیں تو اللہ نے حصے دیا. قیامت تک میرے نانے کے نام کی اذانیں دی جائیں گی. یہ تیرا نانا نہیں، یہ میرا نانا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ میرے نبی کی آل نے جو قربانیاں دی وہ بے مثال قربانیاں تھیں. دیکھو کسی کا بیماری ہوتی ہے،
کہیں غربت آ جاتی ہے، کہیں فاقہ آ جاتا ہے، کہیں اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں غیرت کا. یہ دنیا کے غم ہے. تاکنا افسر نہیں آیا یہ اور بات ہے، تے چولی پالے دینے اور بات ہے. ایک نہیں 1.5 سال کا علی اصغر تیر لگا تو آپ نے کوئی شفقت صرف آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یہ ایک ہے، ایک علی اصغر ہے، اگر 100 بھی دیتا آج تیری راہ میں قربان کر دیتا. دے دیے. شاہ اسد حسین وہ دے کے شہنشاہ ہے، دین والا ہے، پورا گھرانہ دے دیا. شاہ اسد حسین ایک ایک بچہ دے دیا. شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین. میں نہیں کہہ رہا، یہ ہندوستان کا تاجدار ہند شاہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہا ہے شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین. سب کچھ لٹا دیا پر بادشاہ تو ہی ہے. سرداد رضا دستر سے یزید حقہ کے برائے لا الہ اسد حسین. وہ فارسی کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. امام عاشقاں اقبال بولے پورے بطور سروے آزادی سے بستان رسول. اللہ کریم زندہ باد. وارثان حسین زندہ باد. یہ سارے وارث بیٹھے ہیں میرے حسین کے. تمام اہل سنت حسین نبی کا کلمہ پڑھنے والے سرور کائنات کے غلام یہی تو وارث بیٹھے ہیں میرے نبی کی آل کے. گھر کا ہر ایک چراغ بجھا کر امام دین توحید کی نمود سحر دیکھتے رہے اور روشنی ہوئی. آج دنیا میں اجالے حسین کے نام سے، دلوں میں روشنیاں حسین کے نام سے. ساری دنیا بیعت کر لیتی اور بات تھی، علی کا شیر بیعت کر لیتا یہ اور بات تھی. جبر کی بیعتیں تو ہوتی رہی، ظلم کی بیعتیں ہوتی رہی، وہ کوئی اور بیعت کرے وہ اور بات تھی. اور آج بھی میرے حسین ہی کا نام زندہ ہے. وہ کہتے ہیں they never fail who fall in a great cause. جن لوگوں کے مقاصد عظیم ہوتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج بھی حسین زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. اپنے نانے سے حوض کوثر کا پانی پیا ہوگا. وہ خم غدیر کا خطبہ ہے، شیعہ حضرات پتہ نہیں کیا بیان کرتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. میرے آقا حج سے واپس آئے، خم غدیر کے مقام پر ایک تالاب ہے، آپ نے وہ اونٹوں کی وہ پلانے اکٹھی کریں، ممبر بنا. میرے آقا نے فرمایا دیکھو لوگو، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، بندے کو، اور میں نے اس اختیار کو قبول کر لیا ہے. یعنی اختیار دیا ہے، زندہ رہنا ہے تو زندہ رہو، آنا ہے تو آؤ. میں نے قبول کر لیا. خبردار میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک میرا قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. دوسری میری آل بیت ہے. خبردار میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا. خبردار میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا. کیا میرا رسول دنیا سے جاتے وقت اپنی آل بیت کے متعلق پریشان تھا؟ پیچھے رہ کیا گیا؟ یہ بخاری کی حدیث، یہ مسلم کی حدیث. اس وقت آل بیت تھی کتنی. میرا حسن کوئی 4 سال کا تھا، حسین 5 سال کا تھا. میرے آقا نے بڑی محبتوں سے پالے تھے، بڑے پیار سے پالے. آپ سید الشہداء کی گردن پہ بوسہ دیا کرتے تھے. حضرت علی کو فرمایا علی
تیرا قاتل میری امت کا سب سے بڑا گناہ گار ہوگا، یہاں بھی وار ہوگا تجھے، یہاں بھی وار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام سلمہ وہ شیشی نکالتی ہے اور وہ مٹی خون بن گئی اور وہ رو رہی ہے کہ واقعی رسول پاک دیکھے کب رسول پاک 11 ہجری کو چلے گئے، آج 50 سال بعد کا قصہ ہے، پر آدھی صدی گزر گئی۔ ام سلمہ نے شیشی سنبھال کے رکھی، اللہ کا رسول دے گیا تھا، آج دیکھا تو مٹی خون بن گئی تھی۔ اللہ کریم ہم سارے کے سارے حسین والے ہیں، ہم سارے کے سارے حسن والے ہیں، ہم سارے کے سارے علی والے ہیں۔ میری بات توجہ سے سن لو، مت کہیں گی کوئی آج مولوی کہتا ہے قرآن پہ عمل کرو، سنت پہ عمل کرو، میرا نبی کہہ رہا ہے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خبردار، اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا۔ میں اور میری آل بیت حوض کوثر پہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آج کے اس مقدس دن کا صدقہ، وہ زائر مسافر، یہ جو مسافر یہ ہجرت کرتے ہیں، یہ دنیا داری کو چھوڑ کر جب اللہ کی یاد کی طرف، فقیری کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اسے سفر کہتے ہیں۔ یہ ایک درویش کا گھر ہے، ڈیرا ہے، خالی ہوتا ہے۔ یہاں میرے آقا نے فرمایا مرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، چاچے بابے اکٹھے ہو جاتے ہوں گے۔ دنیا میں بھی لوگ گھروں میں رہتے ہیں، یہ دنیا کا گھر عارضی ہے، یہ مستقل گھر ہے قیامت تک کا مومن کا۔ اللہ کے ایک درویش کا عرس ہے اور میرے حسین کا آج شہادت کا دن ہے۔ یعنی اس دن کی دوستو دیکھیں نا، میرا آقا دنیا سے چلا گیا، اگر خدا نہ خواستہ چاہے 4 سال کا حسین ہوتا، حضور کے زمانے میں کوئی سے شہید کر دیتا، آپ دیکھتے پاکستان کی تاریخ اور ملا کی شریعت کدھر جاتی۔ شریعتیں بند ہو گئی، کتابیں رک چکی تھیں، میرا حسین کربلاؤں میں کھڑا تھا، بڑے حوصلے سے، بڑی فتح مندی سے۔ اللہ کریم وہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ 3 دن میرے نبی کی اولاد کی لاشیں اسی طرح پڑی رہیں۔ پھر ایک بنی اسد قبیلے کو پتہ چلا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا، دنیا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ یار عقل کرو، دنیا سوچ سکتی ہے کہ نبی کے نواسے پہ کوئی تلوار اٹھائے؟ وہ آئے، بیلچے لائے، لاشیں دفن کی۔ آج بھی بنو اسد قبیلے والے 12-13 محرم کو گھروں سے بیلچے لے کر نکلتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ کبھی ہمارے باپوں نے میرے نبی کی آل کی لاشیں دفن کی تھی، وہ آج بھی گھروں سے نکلتے ہیں، ان کا رواج ہے اس بنی اسد قبیلے کا۔ اللہ کریم صاحب دادا صاحب کو شفائیں دے، ان کی ساری اولاد کو، ذوی نیاز محمد کے سارے غلاموں کو، غلاموں کی اس جماعت کو، خواجہ خواجگاں شاہ میر محمد طلائی جرائی کی ساری ٹیم کو، اللہ پاک ایک ایک بچے کو اللہ پاک حسین کی محبت عطا فرمائے، آل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ جب بھی درود پڑھا کرو بڑے دل سے پڑھا کرو، وہ تو میرے نبی پاک کو اور میرے نبی کی آل کا حق جا رہا ہے۔ اللہ پاک تمہیں ایسا، ایک آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک بار درود پڑھا تو نامہ اعمال جھک گیا، ایک درود تے بخشا گیا۔ وہ درود پڑھا بڑے دل سے ہوگا، کسی نے رسمن نہیں پڑھا ہوگا، کہیں سوچ کے پڑھا ہوگا، حضور پہ، حضور کی آل پہ جب نظر کی ہوگی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ نماز تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھ رہے تھے، مگر سامنے آل رسول پیاسی کھڑی تھی۔ دیکھا، اگر وہ اپنی نماز پر ہی غور کرتے ان کی تقدیریں بدل گئی ہوتی۔ نماز پر غور کرتے کہ آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، لشکر یزید نماز پڑھ رہا ہے، سامنے حسین آل کھڑی۔ اللہ پاک حسین کی عظمتوں کو، حسین کی جرأتوں کو کروڑوں سلام، ان کی اولاد کی جرأتوں، یہ بھی بڑی جرأت ہے، بڑی جرأت ہے۔ سیدہ زینب کی جرأت ہو، مولا علی کی شہزادی ہے، شیر خدا کی بیٹی ہے،
ولایت کے تاجدار کی بیٹی ہے، کتنے مشکل سفر کیے۔ جب یہ قافلہ عراق سے شام کے، تھوڑا سفر تو نہیں جو پیدل سفر کیا، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہوگا، پھر شام سے مدینہ یہ کم از کم 5000 کلومیٹر کا سفر ہے، پھر اب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، پورے مدینہ میں آہیں نکل گئے، آنسو نکل گیا، مدینے کی ایک ایک گلی رو رہی تھی، ایک ایک بازار رو رہا تھا، آج سرور کائنات کے گھرانے کا لوٹا پوٹا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، مدینے کے تمام لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ بڑا یہاں یہ قافلے پہنچانے، اللہ پاک معافی دے، میرے حسین کا صدقہ، میرے عنو محمد کا صدقہ، میرے سیدنا قاسم کا صدقہ، علی اکبر کا صدقہ، علی اصغر کا صدقہ، کوفے کے شہیدوں کا مسلم بن عقیل کا صدقہ، اس کے صاحبزادے ابراہیم بن مسلم کا صدقہ، محمد بن مسلم، 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے، 5 سال کے بچے بھی شہید کرنے لگے، چھوٹے نے شور مچایا، پہلے مجھے شہید کرو، میں بڑے بھائی کی گردن کٹتی نہیں دیکھ سکتا، بڑا کہتا ہے پہلے میری گردن کاٹو، میں چھوٹے بھائی کی گردن کٹتی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا لوگ تھے وہ، کس کے پالے تھے، نبوت کے بعد گردنیں کٹنا ان کے سامنے شے ہی کوئی نہیں تھی۔ جب جلاد کہتا ہے فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ کرو، کہتا ہے اچھا چل ایسے کرتے ہیں، ہم دونوں بھائی سجدے میں جاتے ہیں، تو گردن کاٹ دے۔ 5 سال کے شہزادے محمد بن مسلم کے حضور میں، ابراہیم بن مسلم کے حضور میں، آن محمد کے حضور میں، میری طرف سے آپ کی طرف سے کروڑوں سلام، اللہ ان کی پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما تحب و ترضی۔ اب سارے دوست ایک دفعہ علم شریف، ایک دفعہ کل شریف، اور بڑے دل سے پڑھے 3 مرتبہ درود شریف، آج تو نبی کی آل کو پہنچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دل سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میرے دوستو، جو کچھ پڑھا یہ میرے مل کر دیں، میرے مل کریں، جو آپ نے درود شریف پڑھا، الحمد شریف پڑھا، کل شریف پڑھا، یہ جو لنگر پاک پکایا گیا، کتنا خوبصورت موقع ہے۔ ہم نے حاجی نیاز رحمت اللہ علیہ ظاہر ان کے لیے، مگر ایمانداری سے آج بھی بابے دی قبر نال کن لو، بابا اس گل تے راضی ہے ثواب تنو دئیے یا اس گل تے راضی ہے ثواب حسین کو بھیجے؟ اے کو پوچھے کہ تو بابا کس بات پہ راضی ہے؟ ادھر بیٹھا، یہ بابے یہ حسین کے غلام ہیں جو دفعہ نہیں، یہاں پہ غلاموں کے غلام ہیں، خوش ہو گئے کہ آج میرے بیٹے آئے ہیں اور حسین کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔
حضور دی شکر قرآن پاک 15 سپارے 75 یاسین شریف 274 سورہ رحمان 20 سورہ فتح 2 سورہ مزمل 5 سورہ ملک 50 کلمہ شریف 11,000 1,10,000 کس طرح میں اینک تھی کتنے رہا ہاں پہلا کلمہ شریف 11,000 استغفار 10,000 درود شریف 40,000 عید نامہ 100 میرے دوستو یہ پڑھ کے دیا ایصال ثواب کے لیے دیا گیا حضور اب دعا کا وقت ہے الہ العالمین رب العالمین رب السماوات والارض رب العرش العظیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم رب یا تواب الرحیم یا تواب الرحیم یا تواب الرحیم رب یا سمیع الدعا یا مجیب الدعوات رب یا سمیع الدعا یا سمیع الدعا رب یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات رب غریبوں مسکینوں کی پکاروں کو شرف قبولیت عطا فرمانے والے ہم سب کے مجیب الدعوات رب ہم گناہ گاروں مسکینوں کی جتنی بھی درخواستیں ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما ہماری فریادوں کو شرف قبولیت عطا فرما جو کلام مل کے پڑھا سنا تیرے حبیب پاک کے لاڈلے حسین کو یاد کیا اللہ کریم سے قبول فرما جو مل کے کلام پڑھا قبول فرما جو پڑھا اور میرے مل کیا گیا اسے قبول فرما یہ لنگر پاک میں جن جن دوستوں نے حصہ ڈالا میرے صاحب زادہ صاحب نے جتنی محنت کی اللہ کریم سے قبول فرما یہ سارا خرچ قبول فرما الہ العالمین میرے یہ دوست بھائی آج اس دن جس دن کو تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ تیرے نبی کی آل بیت کے ساتھ بہت زیادہ خصوصی نسبت ہے اس دن کے حوالے سے جو میرے بھائی اکٹھے ہوئے میں نے بڑی آنکھوں میں آنسو دیکھے میرے نبی پاک نے فرمایا اگر مومن اپنے گناہوں کا خیال کر کے ایک آنسو زمین پر گرا دے آنسو زمین پر بعد میں پہنچتا ہے اس کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں مگر یہ گناہوں کی کہانی نہیں یہ محبت کی کہانی ہے کتنے آنسو زمین پر گرے ہوں گے میرے سرور کائنات تیرے حسین کے لیے آج یہ غلام ابن نسل در نسل تیرے سرور کائنات کی غلامی کرنے والے اس کی آل کی غلامی کرنے والے آج یہاں بیٹھے ہیں اللہ کریم ان کا بیٹھنا قبول فرما ان کے آنسو قبول فرما ان کی دعائیں قبول فرما الہ العالمین ان تمام صالح اعمال کا جو بھی صلہ تیری عظمتوں والی رحمتوں والی بارگاہ سے ہمیں عطا ہو اجر عطا ہو اللہ پاک وہ تیرے لاڈلے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہم سارے غلاموں کی طرف سے تحفتاً پیش ہو میرے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حضور میں بھیج ازواج مطہرات امہات المومنین کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو میرے آقا کی لاڈلی پیاری آل اطہار میرے آقا کے لاڈلے پیارے صحابہ کبار کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو جمیع شہداء کے حضور میں جمیع اولیاء اللہ کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو وہ خصوصاً اس کا ثواب میرے آقا کی آل اطہار کے حضور میں کربلا والوں کے حضور میں حسن حسین کی والدہ خاتون جنت کے حضور میں افسر بھائی کسی تفصیل نہیں میں بتاتا ابھی ٹائم نہیں کسی وجہ سے میرے نبی کریم کا جنازہ نہیں ہو سکا رات کی تنہائی میں خاتون جنت کو حضرت علی نے خاموشی سے خفیہ طور پہ دفن کر دیا جنازہ نہ نانے کا جنازہ ہوا نہ بیٹی کا ہوا اور کربلا میں پڑھانے والا ہی کوئی نہیں کون جنازے پڑھتا یہ اسی طرح امام عاشقاں پورے بطور سروے آزادی بستان رسول
کوئی نہیں تھا. یہ میرے نبی کے گھرانے کی بڑی درد بھری داستان ہے. الہ العالمین اس کا ثواب خصوصی طور پر خاتون جنت کے حضور میں، سیدۃ النساء کے حضور میں پیش. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کے حضور میں اس کا ثواب. اللہ پاک میرے آقا سرور کائنات کے حضور میں، اور اللہ پاک وہ جو نبی کی آل بیت کی خصوصی غلام تھے، غلاموں کے غلاموں کے غلام تھے، یہاں آرام فرما رہے ہیں ہمارے بائیں طرف. جی حاجی نیاز محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ظاہر. اللہ پاک یہ سفر کرنے والے، یہ مسافر، یہ دنیا چھوڑ کے اپنے رب کی طرف لو لگانے والے مسافر تھے. اللہ پاک ان کی روح پاکہ کے حضور میں، ان کی والدہ کی روح پاکہ کے حضور میں خصوصاً اس کا ثواب ہے. وہ تمام لوگ جن کا کوئی اس دربار گوہر بار سے کوئی تعلق تھا آج دنیا میں نہیں ہے، ان سب کی روح پاکہ کو اس کا ثواب ہے. الہ العالمین کربلا والوں کا صدقہ، کوفہ کے شہیدوں کا صدقہ، کربلا کے شہیدوں کا صدقہ، خاتون جنت کا صدقہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا صدقہ، میرے آقا سرور کائنات کا صدقہ، عظمتوں والے خدا اپنی عظیم عظیم رحمتوں کا صدقہ. اللہ پاک میرے سمیت قبلہ حاج صاحب صاحبزادہ صاحب سمیت ان کے خاندان سمیت اللہ پاک ہم سب کو، جتنے پیر بھائی پیر بھائیوں کے خاندان، ان کی اولادیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی سلامتی میں ڈھانپ لو. لو محفوظ پہ خوش بخت اور خوش نصیب لکھ. اللہ کریم جو کمی ہے وہ اپنے حبیب کا صدقہ دور. شہداء کربلا کا صدقہ، معصوم شہیدوں نوجوان شہیدوں کا صدقہ. اللہ پاک سیدہ زینب کا صدقہ، سیدہ سغرا کا صدقہ، الہ العالمین خاتون جنت کا صدقہ، فاطمہ الزہرا کا صدقہ. میرے اللہ کریم ہمارے گھروں میں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں ماں باپ کے گھر، اللہ پاک سب کو خوش بخت بنا. سب چادر زہرا کا صدقہ سب کو خوش نصیب بنا، خوش بخت بنا. ماں باپ کی ساری تھکاوٹیں دور فرما. اللہ پاک اللہ کریم ہم سب کو جو تیری بارگاہ میں دعاؤں کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کو شفائیں عطا فرما، طویل زندگیاں عطا فرما، طبی زندگیاں عطا فرما. وہ زندگیاں نیکی کی راہوں پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما، مقبول دعائیں مقبول سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم اس دعا میں میرے جتنے دوست رکھے کہ اللہ پاک ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات بلند فرما، جن کے درجے بلند ان کے درجے مزید بلند فرما. جتنے میرے نوجوان شہزادے بچے جو پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک جن کے امتحان قریب ہے انہیں امتحانوں میں اعلیٰ نمبروں میں کامیابی عطا فرما. جو وطنوں سے باہر پاکستانی ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک سارے دوستوں کی، پیر بھائیوں کی، دین دنیا کی، سب کی، آپ کی میری اللہ کریم دین دنیا کی ہر مشکل حل فرما. ہمارے گھر والوں کی دین دنیا کی ہر مشکل حل فرما. اللہ پاک دین دنیا کی ہر سلامتی عطا فرما. زمین آسمان کی ہر نحوست سے معاف. اولادوں کے امتحان بڑے مشکل ہوتے ہیں. کتنے وہ میرا صفدر اولادوں کے امتحان گال سننا ہے، یہ بندوں پہ آ جائیں تو مشکل ہوتے ہیں. ہر بندہ حسین تو نہیں ہے، ہر بندہ حسین نہیں ہے، مشکلیں آتی ہے. نہیں جی نوید تو جنت کا پھول ہے. نہیں تو ٹھیک ہے قدمہ چوڑے پہ سواب ہو، وہ تو جنت کا پھول ہے. ہر بندہ حسین نہیں. کتوں ہوئے حسین ہوا کتوں ہوئے. اللہ میرے نبید نے جنت الفردوس سے جگہ. ہاں جی ہے ہی وہ جنت کا پھول ہے. معصوم بچہ تھا. میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کے ہاتھ پکڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، جنت میں لے جائے گا. تو ایڈی جام نہیں ماری جتنا اجر لبے گا، جتنا اجر لبے گا اتنی جام بڑی ماری پر اتنی نہیں ماری. ہاں جی انگلی سے پکڑے گا. حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور انگلی سے پکڑ کر ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. اللہ پاک سب دن اللہ پاک نے ہاں جی اللہ پاک زندگی نصیب والا بیٹا ہور دے گی.
جہاں جہاں اولاد نرینہ کی کمی ہے اللہ کہا کہ زندگی نصیبوں والے بیٹے عطا فرما، اسباب بنا، اسبابوں میں برکتیں بنا، سکھ کی زندگیاں عطا فرما۔ اللہ پاک وہ مقبول سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اس پاکستان کو جو تیرے نبی پاک کی عطا ہے قیامت تک سلامت رکھ۔ پاکستان کے دشمنوں کے ارادے خاک میں ملا، یہ سبز ہلالی پرچم قیامت تک اسی طرح لہراتا رہے، اور اللہ پاک جب تک قیامت نہیں آتی پاکستان قائم و دائم رہے۔ اللہ کریم وہ جو ہمارے فوجی بھائی یہ ان شیطانوں کے خلاف طالبان کے کس کس کے یہ بڑی گمنامی کی شہادتیں ہیں، ہمارے ہزاروں فوجی شہید ہوئے، اللہ پاک وہ ہمارے جو نوجوان اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں پہ قیامت تک اپنی رحمت، ان وطن کی شہیدوں کی قبروں پر قیامت تک اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ و عطرتہ و احبائہ اجمعین۔ اب دیکھیں بات سنیں، نماز یعنی سلام بعد میں پڑھنے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس طرح نہ جس طرح جہاں صفحے بنے، قبلہ کس طرف ہے جی؟ ادھر ہے جی، اوتے بس کچھ نہیں، اوتے چادر پاؤ، سارے دوستوں نے جتھے جتھے جگہ مل دی ہے، تھوڑی جگہ ہے، جتھے بھی مل دی اتھے پڑھ لو نماز۔